بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز صارفین۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنے جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں پرکشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہشیم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہوگی۔ ہشیم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مہاجرہ ان کو بتایا۔ ہشیم نے کہا، 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے ہاں بچہ ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کے باپ کے ساتھ ملا دیا اور فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا کرو، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کو وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہوگی اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہوگی اس کی لڑکی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ نہایت ہی محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا اور دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑے کر کے اور اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تکمیل ہوگی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر دیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے آدمی سے فرمایا تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ لو، تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹی والوں کو ملنے چاہئیں، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سن کر 3 روٹی والوں سے کہا تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اس میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہارے ساتھی کے 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ کل ملا کر 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 9واں ٹکڑا مسافر کو دیا۔ اسی طرح تمہارے ساتھی نے بھی اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور باقی 7 ٹکڑے مسافر کو دیے۔ اس حساب سے تمہارے ساتھی کو 8 درہم میں سے 7 درہم ملنے چاہئیں اور تمہیں 1 درہم۔ یہ فیصلہ سنتے ہی 3 روٹی والے آدمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس معلومات کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بہادر اور جنگجو انسان تھے، لیکن جنہوں نے میدان جنگ میں بہت بڑے بڑے سرماؤں کو شکست فاس دی،
لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔